آج ہم ایکس اے آئی کے نئے اے آئی ماڈل گروک 4 پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ یہ حال ہی میں آیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا بہترین اے آئی ماڈل ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس پر ایک طرح کا عملی تجربہ ہے، جہاں اسے NHN جو ایک آٹومیشن پلیٹ فارم ہے اس کے ساتھ آزمایا گیا۔ ہاں، تو آج دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا طاقتور ہے، خاص طور پر کوڈنگ اور آٹومیشن میں، اور کیا یہ واقعی جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان پر پورا اترتا ہے۔ بالکل۔ دیکھیے، گروک 4 ایکس اے آئی کا سب سے نیا ماڈل ہے اور اس کا سائز وہ بہت بڑا ہے، تقریباً 1.7 ٹریلین پیرامیٹرز ہیں۔ 1.7 ٹریلین؟ جی، مطلب اے آئی کے دماغی خلیات سمجھ لیں۔ یہ GPT-4 کے کافی قریب ہے اور جیمنائی الٹرا یا کلاؤڈ 4 سے تو کافی زیادہ۔ اچھا۔ اور یہ کلاؤڈ پر مبنی ہے، مطلب آپ اسے اپنے کمپیوٹر پر نہیں چلا سکتے۔ اوہ ٹھیک ہے۔ اور دعوے تو بہت بڑے ہیں۔ کہتے ہیں ہر مضمون میں PhD سطح سے بہتر اور تقریباً تمام گریجویٹ طلبہ سے زیادہ ذہین ہیں، یہ تو واقعی بہت بڑے دعوے ہیں۔ اچھا، تو کیا بینچ مارکس یعنی جو کارکردگی کی جانچ ہوتی ہے وہ ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ کچھ حد تک، جی ہاں۔ ایک مشکل ٹیسٹ ہے HLE، اس پر بغیر ٹولز کے 25% سکور کیا، لیکن ٹولز جیسے سرچ وغیرہ ان کے ساتھ 44.4%۔ اچھا، تو ٹولز استعمال کرنا جانتا ہے یہ؟ جی، یہ اس کی اچھی صلاحیت ہے۔ پھر فزکس اور فلکیات کے GPQA ٹیسٹ پر 87 سے 88%، یعنی سائنس کی گہری سمجھ ہے۔ زبردست۔ ریاضی کا ایک مشکل ٹیسٹ ہے AMIE، اس پر 500-9500، یہ بہت متاثر کون ہے۔ واہ۔ اور کوڈنگ کے SW بینچ پر 72 سے 75%۔ تو یہ قابل کوڈنگ اسسٹنٹ ہے۔ یہ صرف نمبر نہیں ہے، یہ دکھاتے ہیں کہ یہ پیچیدہ منطق، سائنس، ریاضی اور کوڈ کو سمجھ سکتا ہے۔ کارکردگی تو واقعی متاثر کن لگ رہی ہے، لیکن یقیناً اس کی کوئی قیمت بھی ہوگی؟ کیا یہ ہر ایک کے لیے ہے؟ نہیں، یہ ایک پریمیم چیز ہے، سستا بالکل نہیں۔ API تک رسائی کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ایک کال کتنے کی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ ان پیچیدہ کاموں میں جیسے منطق، ریاضی یا ٹول کا استعمال اتنی قدر اتنا فائدہ دیتا ہے کہ وہ قیمت جائز لگے؟ صحیح۔ اگر یہ ایک ڈیولپر کے کئی گھنٹوں کا کام چند سینٹ میں کر دے تو ROI یعنی سرمایہ کاری پر منافع وہ تو واضح ہے۔ یہ مشکل مسائل حل کرنے کی قیمت ہے۔ ٹھیک ہے، تو عملی طور پر اسے استعمال کرنا کیسا ہے؟ مثلاً NA10 جیسے پلیٹ فارم کے ساتھ کیا آسانی سے جڑ جاتا ہے؟ اس کو NA10 سے جوڑنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو براہ راست XAI کی API سے، یا پھر اوپن راؤٹر نامی ایک سروس ہے۔ اچھا۔ براہ راست API کے ساتھ کچھ مسئلے آئے، خاص طور پر JSON پارسنگ میں، AI کے جواب کو سمجھنے میں ٹول ناکام ہو رہا تھا۔ یعنی ٹیکنیکل مسئلہ۔ جی، اور ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں وہ ٹول کی اپنی فعالیت متاثر ہوئی۔ تو پھر اوپن راؤٹر بہتر رہا؟ اس کا کیا فائدہ تھا؟ ہاں، ہمارے ذرائع کے مطابق اوپن راؤٹر زیادہ قابل اعتبار ثابت ہوا۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ مختلف ماڈلز کے لیے ایک جیسا انٹرفیس دیتا ہے، بلنگ بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ اور وہ چھوٹی موٹی فارمیٹنگ کی غلطیوں کو خود ہی سنبھال لیتا ہے، تو اس سے ڈی بگنگ کا کافی وقت بچ جاتا ہے۔ یہ تو کارآمد بات ہے۔ جی، مثال کے طور پر ایک پیچیدہ ورک فلو بنایا گیا، الٹیمیٹ اسسٹنٹ نامی۔ اس میں تحقیق، نتائج کو ملانا، رابطہ ڈھونڈنا، ای میل لکھنا، یہ سب شامل تھا، اور وہ اوپن راؤٹر کے ذریعے بالکل ٹھیک چلا۔ زبردست۔ یہ اس کی ذہانت اور مختلف ٹولز کو استعمال کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں اصل چیز پر، کوڈنگ کے ٹیسٹ۔ کیا یہ واقعی ڈیولپرز کی مدد کر سکتا ہے؟ کیا نتائج رہے؟ نتائج ملے جلے تھے۔ ایک سادہ سا بگ تھا ریئیکٹ ایپ میں سکرولنگ کا مسئلہ، وہ اس نے 2 منٹ سے بھی کم میں ٹھیک کر دیا۔ بہت خوب۔ لیکن ایک پیچیدہ فیچر تھا چیٹ ایپ میں میموری ڈالنا، وہ اس نے، آپ یقین نہیں کریں گی، 5 منٹ سے کم میں مکمل کر دیا۔ کیا 5 منٹ میں بغیر کوڈ لکھے؟ جی ہاں، ڈیٹا بیس، API، UI سب تیار۔ یہ حیران کن تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، لیکن آپ نے کہا تھا ملے جلے نتائج؟ ہاں، کیونکہ جب اسے بالکل شروع سے ایک نیا پروجیکٹ بنانے کو کہا گیا، جیسے ایک لینڈنگ پیج، تو نتیجہ مایوس کن تھا۔ ویب سائٹ کام تو کر رہی تھی، لیکن ڈیزائن بہت پرانا سا، کوئی خاص نہیں تھا۔
تو تخلیقی کاموں میں کمزور ہے؟ ایسا لگتا ہے، یا شاید اسے بہت زیادہ رہنمائی اور مثالوں کی ضرورت ہوتی ہے نئے ڈیزائن کے لیے۔ یہ موجودہ کوڈ بیس پر کام کرنے میں زیادہ بہتر ہے۔ سمجھ میں آتا ہے۔ اور رفتار اور لاگت کا کیا رہا؟ کیا یہ ہمیشہ تیز اور سستا ہے؟ رفتار کا مسئلہ ہے۔ وہی الٹیمیٹ اسسٹنٹ والا کام کبھی 1 منٹ 40 سیکنڈ میں ہو گیا، کبھی 3 منٹ سے زیادہ لگ گئے۔ اچھا، کیوں؟ شاید سرور پر لوڈ کی وجہ سے۔ تو رفتار پر پوری طرح بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ بدلتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور لاگت؟ لاگت کے لحاظ سے وہی پیچیدہ کام اوپن راؤٹر پر تقریباً 12 سینٹ کا پڑا۔ یہ بہت زیادہ تو نہیں، لیکن اگر آپ بہت زیادہ ٹوکنز استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے لاگت بڑھ سکتی ہے۔ تو حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ اسے صرف خاص مشکل کاموں کے لیے رکھا جائے؟ بالکل۔ میرا خیال ہے کہ عملی طریقہ یہی ہے کہ آسان کاموں کے لیے سستے ماڈل استعمال کریں اور گروگ 4 کو ان کاموں کے لیے بچا کر رکھیں جہاں واقعی اعلیٰ سطح کی منطق، ریاضی یا بہت پیچیدہ کوڈنگ کی ضرورت ہو۔ صحیح۔ خلاصہ یہ ہے کہ گروگ 4 پیچیدہ تجزیاتی کاموں میں واقعی بہت طاقتور ہے، لیکن اس کی رفتار میں عدم تسلسل ہے، تخلیقی کاموں میں کمزوری ہے اور براہ راست انضمام میں بھی کچھ مسائل ہیں۔ یہ ہمیں مستقبل کی طرف لے جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے ایجنٹک فیوچر کہہ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مستقبل میں کامیابی صرف کوڈ لکھنے میں نہیں ہوگی، بلکہ اے آئی اسسٹنٹس کی ٹیموں کی طرح رہنمائی کرنے میں ہوگی تاکہ بڑے مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ جی بالکل، اور یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے جس پر سب کو سوچنا چاہیے۔ ان نئی صلاحیتوں اور حدود کو دیکھتے ہوئے ڈیولپرز خود کو صرف کوڈ لکھنے والوں سے اے آئی ٹیموں کے مؤثر رہنماؤں میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ وہ کون سی نئی مہارتیں ہیں جنہیں اب پروان چڑھانے کی ضرورت ہے اس نئے دور میں؟